زمین سے دیکھنے پر آسمان بلو اور سپیس سے دیکھنے میں آسمان بلیک کیوں نظر آتا ہے؟ خلا میں جا کر انسان کا وزن اچانک کم کیوں ہو جاتا ہے اور سپیس میں ایسٹروناٹس کا قد کیوں بڑا ہو جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کے بارے میں۔ اردو برین ویوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہماری ارتھ میں صرف ایک چاند موجود ہے، لیکن ہمارے سولر سسٹم میں موجود ایک پلینٹ ایسا بھی ہے جس کے 79 مونز ہیں۔ جوپیٹر جو ارتھ سے 9.7 بلین کلومیٹر دور ہے، اس کے ٹوٹل 79 مونز ہیں۔ مرکری اور وینس ہمارے سولر سسٹم میں واحد ایسے پلینٹ ہیں جن کے پاس ایک بھی مون موجود نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 2، سائنس کے مطابق اس دنیا میں انسان آج سے 50 لاکھ سال پہلے آیا تھا، لیکن ہمارا سولر سسٹم انسان کے بھی آنے سے 450 کروڑ سال پہلے موجود تھا۔ فیکٹ نمبر 3، ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ ہماری دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ مانا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ سے بھی 10 گنا زیادہ اونچا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 3 گنا زیادہ بڑا پہاڑ جو مارس پر موجود ہے، جسے اولمپکس مونز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، لائٹ کی سپیڈ 180 کلومیٹر پر ہاور ہے۔ اگر کوئی چیز اس سپیڈ سے سپیس میں 1 سال تک ٹریول کرتی ہے اور 1 سال بعد وہ جتنا ڈسٹینس ٹریول کرے گی تو اسے 1 لائٹ ایئر بولا جائے گا۔ فیکٹ نمبر 5، ہماری ارتھ جو کہ ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے اور یہ گلیکسی 1,05,700 لائٹ ایئرز تک بڑی ہے، اور ایسی 125 ارب گلیکسی پورے یونیورس میں موجود ہے جن کا ابھی تک معلوم ہو سکا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، ایک اندازے کے مطابق سورج کا وزن ارتھ کے وزن سے 33 لاکھ ٹائم زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 7، اگر کسی انسان کا وزن زمین پر 80 کلو ہے تو وہی وزن مارس پر جانے کے بعد 60% تک کم ہو جاتا ہے، یعنی 80 کلو کا انسان صرف 48 کلو کا رہ جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ہماری زمین پر ہر ایک دن 24 ہاورز کا ہوتا ہے، لیکن مارس پر یہی دن 24 ہاورز 39 منٹ 35 سیکنڈ کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ارتھ پر پورا سال 365 ڈیز کا ہوتا ہے اور مارس پر ایک سال 687 ڈیز کا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، چاند کا ڈائیمیٹر 3474 کلومیٹر ہے۔ اگر چاند کو کراچی جیسے بڑے شہر میں رکھا جائے تو یہ اس میں بآسانی فٹ آ جائے گا۔ فیکٹ نمبر 10، سمندر میں اونچی لہریں ہواؤں کی وجہ سے نہیں بنتی، بلکہ یہ لہریں چاند کی وجہ سے بنتی ہیں، کیونکہ چاند کی گریوٹی سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ فیکٹ نمبر 11، ایکسپرٹس کے مطابق ہماری پوری دنیا میں ریت کے جتنے بھی ذرات موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ سٹارز سپیس میں موجود ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن انسان کی بنائی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی چیز ہے جو سپیس میں موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 13، سپیس میں اگر کسی بھی لیکوڈ کو فری چھوڑا جائے گا تو وہ اپنے آپ اسفیئر شیپ بن جائے گا۔ فیکٹ نمبر 14، سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں، یعنی کہ سن سیٹ کے بعد جب سورج اپنے لاسٹ پوائنٹ پر نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں غروب ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں 10 منٹ بعد پتہ چلتا ہے۔ فیکٹ نمبر 15، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن 24 گھنٹوں کے دوران ہماری دنیا کے 16 چکر لگاتا ہے، یعنی ہر 92 منٹس میں وہ ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 16، ارتھ پر ہم نے آسمان سے پانی کی بارش اور برف کو برستے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن وینس پر بارش سلفیرک ایسڈ کی ہوتی ہے اور برف کی جگہ آسمان پر سے لوہا گرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 17، اسپیس بالکل خاموش ہوتا ہے، اتنا خاموش کہ ایک ساتھ موجود 2 ایسٹروناٹس کی ایک دوسرے کو آواز بھی نہیں آتی، کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے آتی ہے اور اسپیس میں ہوا موجود ہی نہیں ہوتی۔ فیکٹ نمبر 18، اسپیس میں جاتے ہی ایسٹروناٹس کی ہائٹ 5 سینٹی میٹر تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر موجود بونز جوائنٹ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 19، زمین سے دیکھنے پر
آسمان بلو اور اسپیس سے دیکھنے میں آسمان بلیک نظر آتا ہے، کیونکہ لائٹ 7 کلر سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ جب سن لائٹ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو بلو کلر اپنی چھوٹی ویو لینتھ کی وجہ سے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں ٹکرا جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلو کلر کی لائٹ آسمان پر پھیل جاتی ہے اور اس وجہ سے آسمان ہمیں بلو دکھتا ہے۔ رات کے وقت جب سورج موجود نہیں ہوتا تو ہمیں آسمان کا اصل کلر دیکھنے کو ملتا ہے۔ فیکٹ نمبر 20، اسپیس اسٹیشن ارتھ پر موجود 90% پاپولیشن کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی آسمان پر ستارے جیسی کوئی چیز تیز رفتار سے جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل برین ویوز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔